ذات پاک کا غلام بنایا، مطیع بنایا۔ یہ احسان بہت عظیم ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم دیاں تین نعمتاں وڈیاں نعمتاں، سبحان یعنی قرآن بڑی نعمت ہے، اسلام بڑی نعمت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ سبحان اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتاں، اس کی کرم نوازیاں لا تعداد، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو اگر تم کوڈ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تمام شجروں کی کلمیں بنا دی جائیں، سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں، تو شجروں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی عظیم ذات پاک ہے، اور اس عظیم ذات نے اس کریم کے دامن کے ساتھ ہم سب کو وابستہ کر دیا۔ یہ بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ آج کا جو میرا موضوع قرآن پاک سے میں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک پڑھا۔ چند دن پہلے ایک بدبخت لائن اور اس وقت کا بہت بڑا جتنا بھی لعنتوں کے مستحق کہا جائے کام، اس نے امت مسلمہ کے اندر ایک فتنہ، ایک فساد پھیلانے کی ناپاک کوشش کی۔ اس کا اپنے ایک علم کے مطابق ضروری سمجھوں گا کہ جواب دینا، تاکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک یہ میسج جائے۔ اور مجھے کل پرسوں کہ واٹس ایپ پہ یہ کافی دوستوں کی طرف سے میسج ملے، ایک دوست نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں بہت نعوذ باللہ پریشان ہوں، جو اس نے غلیظ زبان استعمال کی قرآن پاک کی عظمت کے متعلق، میں بہت پریشان ہوں، میرا علاج فرمائے، مجھے بہت مسئلہ ہے۔ خیر، میں نے اس کی خدمت میں گزارشات پیش کی، وہ الحمدللہ بندہ مطمئن ہوا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکریہ بھی ادا کیا کہ مجھے اللہ کریم نے ایمان کی دولت بخشی، ورنہ جس ناپاک دلیلوں کے ساتھ اس بے شرم بے حیا انسان نے یہ غلاظت پیش کی۔ آج کا دور بڑا ایک پرفتن دور ہے، ہم لوگ حقیقت کو نہیں مانتے اور دلیلوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک طرف میں بیان کر رہا ہوں، اور ایک طرف مجھ سے کوئی بڑا عالم فاضل بیان کرے تو اس کے بیان کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ ایک ناظرہ پڑھنے والا بندہ، ایک حافظ قرآن، ایک آگے تجویز کے ساتھ ایک درس نظامی والا، درس نظامی سے آگے دورہ حدیث، آگے فقہ، جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والا، درجہ بدرجہ، جب آپ جتنے بڑے درجے علم کے درجے کے عالم کے پاس جائیں گے تو چھوٹے کی بات کے مد مقابل اس چھوٹے عالم کی بات سے بڑے عالم کی بات معتبر گنی جائے گی۔ اس لیے کہ جب اس دور کے اندر پوری کائنات کے علم، پوری کائنات کے علماء، پوری کائنات کے جتنے بڑے سے بڑے کوئی
اسکالر، سب کا علم ایک طرف، اور وہ صحابی رسول جو میرے نبی کی خدمت میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے صحابی بن گیا، اس کا علم پوری کائنات کے علماء اور فاضلوں سے افضل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی آج کے بدبخت کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج بھی انہی ہستیوں کی بدولت ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ایرا ویرا کی باتیں سنیں گے اور ہم بھٹک جائیں گے، نہیں، ہم بھٹکے تو وہ جسے رہبر نہ ملے، جس کا تعلق نہ کسی کے ساتھ ہو، وہ بھٹک جائے تو بھٹک جائے، جس کی نسبت قائم ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، بھٹکتا نہیں، بلکہ جو مشکلیں آتی ہیں اس کا ایمان ویسے ویسے ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی توہین کی گئی، لیکن افسوس ہے ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ جو نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، جو قرآن سیکھے گا، قرآن کی محبت سینے میں بسائے گا، تو نقصان تو وہ سمجھے گا نا کہ میرا نقصان کیا گیا۔ تو جسے یہی خبر نہیں کہ نماز پڑھی نہ پڑھی تو نہ پڑھی، قرآن پڑھا نہ پڑھا تو نہ پڑھا، میرے دوستو، دشمن جو دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، اس دنیا کا جو دشمن امن برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو جب تک حکومت وقت نے لگام نہ ڈالی یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میرے دوستو، آپ سب ایمان والے، الحمدللہ، مجھے آپ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر وقت کی ضرورت، آج ہمیں یہ دلیلیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں۔ یہ دلیل قرآن کی عظمت کے لیے نہیں ہے، یہ میری دلیل سے قرآن کی عظمت نہیں، میرے بیان کرنے سے قرآن لا ریب نہیں، اسے تو خالق کائنات نے لا ریب فرمایا۔ اس میں رب فرماتا ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر یہ لفظ آتا کہ شک کیا جا سکتا ہے، کوئی کمی کوتاہی توبہ نعوذ باللہ نکل سکتی ہے، تو پھر نہ جانے بدبخت کوئی کتنا کچھ کرتے، لیکن خالق کائنات نے ابتدا میں ہی فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں، اور اس میں ہدایات ہے، یہ ہدایات کا سرچشمہ ہے، کن کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اس میں وہ سمندر ہے کہ جو انسان اس سمندر میں گوتا لگائے گا، محبت رسول میں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنا ہی قرآن اس کے سینے میں اترتا جائے گا، اور اتنی ہی قرآن کی عظمت اس کے دل میں آ جائے گی، اتنی ہی قرآن کی محبت اس کے سینے میں آ جائے گی، اور وہی کیا کسی نے کہا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں سنتے تم سکھانا مدنی مدینے والے۔ میرے دوستو، پھر اس کی نسلوں میں قرآن چلتا ہے، اس کی نس میں قرآن چلتا ہے، اس کے سانسوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا کہ یہ جو الف لام میم ہے، اس کے نیچے آپ جس کسی بھی ترجمے میں جائیں، اس کا ترجمہ نہیں، اس کے متعلق اس کی فضیلت، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ الف لام میم، اس کے متعلق آپ جب ترجمہ دیں تو کون جانے گا؟ کون جانے گا؟ اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق یہی ہے کہ آپ اس مسجد، جامعہ مسجد عثمانیہ کرما والی میں بیٹھے ہو، اور
اور اس گاؤں کی دوسری طرف آپ کو آگ جلتی کا، آگ کا دھواں نظر آئے دور سے. آپ دھوئیں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ آگ جل رہی، وہاں پہ آگ لگی، یہ آپ کی خبر ہے. اور اب آپ سے آگے بندہ جو چلا جائے گا وہ دیکھے گا آگ کی لائٹ کو، وہ بھی یہی خبر دے گا آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کیوں لگی، کس کے گھر میں لگی، کس مقام پہ لگی، لیکن جس نے دھواں دیکھا وہ بھی خبر یہ دے رہا ہے آگ لگی. جس نے آگ لائٹ کو دیکھا وہ بھی خبر دے رہا ہے آگ لگی. اب جو آگ لگی، آگ کی لائٹ کو دیکھنے والے سے آگے بندہ چلا جائے تو وہ جو خبر دے گا اس دھوئیں والے سے، اس لائٹ کو دیکھ کے بتانے والے سے زیادہ بات مضبوط ہو جائے گی. وہ کہے گا کہ فلاں مقام پہ لگی. اب اس سے جو آگے چلا جائے گا وہ کہے گا کہ پہلے نے کہہ دیا کہ فلاں مقام پہ لگی، اسے یہ خبر ملے گی، یہ علم ملے گا کہ کیوں لگی، اس لیے لگی، وہ یہ خبر دے گا. اب پچھلے تینوں سے یا دو سے یا تین سے اس نے یہ خبر معتبر دے دی، مضبوط دے دی کہ آگ لگی اور کہاں لگی، کیوں لگی. اب جو اگلا بندہ، اس سے آگے والا بندہ جو اس مقام پہ چلا جائے گا، جو اس آگ کے بالکل قریب چلا جائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ آگ فلاں جگہ پہ لگی اور اتنا نقصان کر دیا. وہ ساری خبریں دے گا، وہ آگ کی خبر بھی دے گا، جس مقام پہ لگی اس مقام کی خبر بھی دے گا، کیوں لگی یہ خبر بھی دے گا، کتنا نقصان کر دیا یہ خبر بھی دے گا، کس کے گھر میں لگی یہ خبر بھی دے گا. اب اس سے اگلا بندہ وہ ہے کہ جو اس آگ کے اندر بیٹھ جائے، اس آگ کے اندر بیٹھ جائے. اب اگلا مسئلہ اس آگ کی تپش کا عالم وہ بندہ بتائے گا جو اس آگ کے اندر ہوگا. اسی طرح ہر ایک نے اپنے اپنے نالج کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ خبریں دی، یہ شان ہے، یہ شان ہے. لیکن جو اللہ والے جو اس آگ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کی تپش کی جو تاثیر ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی ہیٹ، اس کے اندر جو فیوز و برکات، جو انوار و تجلیات اس آگ کے اندر جو ان کا مشاہدہ کر کے بتائے گا، وہ ساری خبریں دے گا. اس کی خبر سب سے معتبر، سب سے مضبوط ہوگی. اسی طرح سے میرے دوستو، آج 1400 سال بعد جو بندہ خبر دے گا، اس سے اگلا دور، اس سے اگلا دور، اس سے اگلا دور، اس سے اگلا دور، ان لوگوں سے خبر لو جن لوگوں کی عظمت کے لیے یہ قرآن اترا، جن لوگوں کی شان کے لیے یہ قرآن اترا، اور اس ہستی سے اس قرآن کی خبر لو جس کے سینے و دہا پہ نازل کیا. اس سے خبر لو. اس کی خبر سب سے افضل اور سب سے معتبر ہے. وہ نبیوں کے تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جس کے سینے پہ نازل کیا گیا یہ قرآن پاک. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ نے چاہا اس کو نازل کرنا پہاڑوں پہ، فرشتوں کو، سب نے پہاڑ، اگر اللہ فرماتا کہ اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، پگھل جاتے. اگر فرشتوں کو رب نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی امانت دینا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے معذرت کی، یا اللہ کریم ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں،
آج ہم اشرف المخلوقات تو کہلا رہے، ہم بڑی اعلیٰ مخلوق تو کہلا رہے، تو میرے دوستو آپ کو یہ منصب، آپ کو یہ عظمت کس ہستی کے صدقے سے ملی؟ کس نبی کے نلین پاک کے صدقے سے ملی؟ اس نبی کی جو انفارمیشن ہے، سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفارمیشن ہے، جو آپ کی خبر ہے، وہ سب سے عظیم خبر ہے، سب سے افضل خبر ہے، اور جو جنہوں نے آپ سے خبر لی وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جو بندہ اس میں شک کے متعلق رتی برابر بھی غور و فکر کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے بھٹک جائے گا، خارج ہو جائے گا، وہ لعنتی ٹھہرے گا، وہ کافر ٹھہرے گا، وہ مرتد ٹھہرے گا، کیونکہ رب نے یہاں پہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے اندر ہدایات ہیں کن لوگوں کے لیے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم نے یہ قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور جو لفظ لا ریب، یہ قرآن لا ریب ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اس دور کے اندر آج آپ کو کبھی تو ابو بکر صدیق کی گستاخی ملے گی، کبھی فاروق اعظم کی گستاخی ملے گی، کبھی عثمان غنی کی گستاخی ملے گی، کبھی مولا علی کی گستاخی ملے گی، کبھی اماں سیدہ عائشہ کی گستاخی ملے گی، فردر یہ طرح طرح کی توہینیں، کبھی توہین اولیاء ملے گی اور کبھی توہین قرآن ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے سینوں سے عظمت قرآن کو نکالنا، آپ کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالنا، آپ کی زندگی سے اسلام کو نکالنا، اور آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں بد عقیدگی، بد مذہبیت آپ کے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دینا۔ اور یہ چند دن پہلے کی خبر ہے کہ امریکہ نے ایک کتاب لکھی، اور جس کو انہوں نے قرآن کا توبہ نعوذ باللہ درجہ دیا قرآن پاک کے مد مقابل، اور قرآن کو بھی انہوں نے قرآن کے حرفوں کو بھی اس میں ایڈ کیا، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں بعض ملکوں میں وہ تقسیم کی جا رہی ہے، فری تقسیم کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ تبلیغ کریں، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ جناب اسلام کو آپ سمجھیں، اسلام کو ٹچ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پھیلانا، مسلمانوں میں انتشار پھیلانا۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیوں؟ ویسے ہی بڑا سا ہاتھ میں لگا لیا کافی، لیکن مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا۔ کیوں پکڑو؟ کس لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جانتے کہ قرب قیامت فتنے فساد پیدا ہوں گے، اور بچے گا وہی جو اپنے دامن میں، اپنے ہاتھ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، ورنہ پھسل جائے گا۔ چھوٹی موٹی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو بکھر جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کی شان کو سمجھیں، اور یہ جو لفظ ہے نا ذالک الکتاب لا ریب، قرآن ہدایات کا سر چشمہ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش بالکل نہیں، گنجائش ہی نہیں۔
کوئی بندہ ایسے سینکڑوں کیس اور ان کی ریکارڈ موجود ہے کہ جو انگریز لوگ جنہوں نے قرآن پاک پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی، اس میں توبہ نعوذ باللہ نقص نکالنے کی کوشش کی، لیکن قرآن لا رہا ہے، قرآن میں نقص تو نہ نکلا، لیکن وہ غیر مسلم انگریز بڑے بڑے دانشور وہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل مسلمانوں کے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے ساتھ یہ قیامت تک قرآن کا معجزہ ثابت ہوتا رہے گا۔ لیکن مسلمانوں، قرآن کا معجزہ اپنی جگہ پہ، قرآن کی کرامات اپنی جگہ پہ، قرآن کی برکات اپنی جگہ پہ، قرآن کی عظمت اپنی جگہ پہ، کیا ہمارے ذمہ کچھ نہیں؟ ہمارے ذمہ کچھ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنا؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ ساری زندگی بیت جائے لیکن ہم قرآن کو نہ سمجھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہیں، وہ دل اسی طرح ہے کہ جیسے اجڑی بستی، جیسے ایک کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں، 5 10 دن یا 15 دن یا 20 دن یا مہینہ اس کو خالی کر دیں، تالا لگا دیں، جب ایک ماہ کے بعد جائیں گے تو جناب جالا لگا ہوگا، مکڑیاں اور گندگی ویرانگی کی شکل اختیار کر چکا ہوگا وہ گھر۔ مسلمانوں جن کی عمر اب 20 30 سال ہو چکی ہے اور ابھی تک قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ نہیں یاد کر سکے، تو وہ ذرا گمان کریں کہ ان کے دلوں کا کیا حشر ہوگا، ان کے سینوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک ایک معجزہ لا ریب کتاب ہے۔ اب سوال ہے بڑا عظیم، لا ریب کوئی کمپنی کوئی چیز بنائے، یہ بولیے گلاس یا یہ میگ، جس کمپنی نے بنایا، آپ دیکھیں نا کمپنیوں کے نام، یہ فلاں کمپنی بڑی مشہور ہے، گاڑیوں کی کمپنیوں کے نام ہے، فلاں گاڑی کی کمپنی کی گاڑی بڑی بہترین ہے، فلاں کی بڑی بہترین ہے، فلاں کی بڑی بہترین ہے۔ یہ اچھا گاڑی کوئی بندہ کہہ دے آپ کو کہ گاڑی بڑی بہترین ہے، تو گاڑی کو بہترین تسلیم کرنے سے پہلے آپ پوچھیں گے کہ گاڑی کی کمپنی کون سی کمپنی؟ وہ کہہ دے کہ جناب ٹوٹا کی ہے یا فلاں جو بھی کمپنی، تو آپ کہیں گے جناب ایک کمپنی بڑی ٹاپ کی کمپنی، اس کی گارنٹی بڑی بہترین ہے، کیونکہ گاڑی کو مضبوط ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے اس کی کمپنی کا اچھا ہونا لازمی ہے، کہ اس کی کمپنی پہ کوئی اعتماد ہونا لازمی ہے۔ میرے دوستو، قرآن لا ریب ہے، گاڑی بنانے والا انجینئر اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہونی چاہیے، وہ اس پہ بڑا ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جناب اس کو بنانے والے انجینئر، اس کی جیسی، اس کی سارا بڑا پرزے، بڑے ہیوی قسم کے، کیا بات ہے، بڑی اچھا انجن ہے، بڑے اچھے ٹائر ہے، کوالٹی بڑی، آپ اسی صنعت کے ساتھ کہیں گے نا۔ میرے دوستوں، یہ اس لفظ کو ذرا غور و فکر کے ساتھ سوچیں، لا ریب، قرآن لا ریب ہے، قرآن پاک کو لا ریب ہم سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ قرآن لا ریب ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں،